ستاروں کی محفلوں سے لے کر ماہتاب کی روشنی تک، انس و جن سے لے کر حور و ملک تک، فرائض سے لے کر نوافل تک آپ کا ذکر عام ہے۔ الغرض جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر محبوب خدا بھی ہے۔ رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے، رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے، آیت رب کی وہ پڑھ کر سنانے والے۔ تھا ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا، تھا ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا، روشنی لے کے زمانے میں وہ آنے والے۔ ان کو سعدی کو امیر رحمت عالم کہیے، ان کو سعدی کو امیر رحمت عالم کہیے، ایسے القاب ہے آقا میرے پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل سب افتخار علماء کرام، آج سہارا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ مجادر کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک محفل فضلائے مدارس کے نام سے ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس اہم محفل میں ہمارے درمیان ہندوستان کے معروف و مشہور عالم دین، کامیاب محاذر حضرت مولانا عمر عابدین صاحب قاسمی مدنی تشریف لانے والے ہیں۔ ہم آج اس روح پرور محفل میں تمام مہمانوں کا، خصوصاً ہماری مجلس کے روح روا حضرت مولانا عمر عابدین صاحب کا بصمیم قلب و جگر شکریہ ادا کرتے ہیں اور گلہائے تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے شب و روز کی گناہ و مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ہماری محفل کی رونق کو دو چند و دو بالا کر دیا۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بہار آئی چمن میں آج گنجے مسکراتے ہیں، بہار آئی چمن میں آج گنجے مسکراتے ہیں، بانداز ہنسی یہ گلشن علمی سجاتے ہیں، سجائے ہونٹوں پر نغمات ترحیب و تشکر کے، سجائے ہونٹوں پر نغمات ترحیب و تشکر کے، صمیم قلب سے اہلا و سہلا گنگناتے ہیں۔ علماء دی وقار، اب ہم تمہید کو طول نہ دیتے ہوئے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اہل دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع روشن کر کے کرتی ہیں۔ ہم اپنے جلسے کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کی مبارک آیتوں سے اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ تا اختتام خیر و برکت اور انوارات کی برکھا ہوتی رہے۔ قرآن کریم ایسی شمع خداوندی ہے جو صدیوں سے روشن و منور اور محفوظ ہے، جس نے گم کردہ راہ لوگوں کو راہ راست دکھائی، سسکتی انسانیت کو قرار و طمانینت بخشی۔ قرآن کریم وہ معجز کلام ہے جس نے بڑے بڑے سرماؤں اور سخندانوں کے کجاوے میں بھوچال مچا دیا، جس نے بڑے بڑے ارباب عقل و دانش کو زیر کر کے اپنا اسیر بنا لیا، جس کی مقناطیسیت ان دلوں کو کھینچتی ہے، جس کی تلاوت اندر کی تاریکیوں کو کافور کر کے روشنی بخشتی ہے، جس کا پڑھنا دلوں کو سرشار کرتا ہے۔ تو آئیے اس بزم روحانی و ایمانی کی شروعات اس ازلی و ابدی کلام سے کرتے ہیں جو منبع علم و حکمت ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم مولوی احمد میتا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له
تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له علم القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يسر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا ومن يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أفكارنا وقضوا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك